अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KPN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। जामियातुल मोमिनात की जानिब से दूसरे और आखिरी दिन 10वीं सालाना खवातीन कॉन्फ्रेंस ईदगाह मीर आलम में इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस से खवातीन उलमा, मुफ्तियात दीगर बसीरत अफरोज खिताब किया। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के मौके पर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के अगराज, मकासद, अहमियत, इफादियत को बयान किया। उन्होंने कहा कि खवातीन की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद खवातीन और निस्वान को दीनी व दुनियावी मालूमात से बहरामंद करना है। मौजूदा हालात से मुतालिक उन्होंने कहा कि लड़के हो या लड़कियां सेलफोन के इस्तेमाल में एहतियात से काम लें, क्योंकि इसका बेजा इस्तेमाल बुरी हालत में मुब्तला कर देता है, जिससे इसका रिश्ता सिर्फ फ़ोन से बढ़ जाता है और अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करता है, जिससे उनका जहन सेलफोन, इंटरनेट पर मरबूत हो जाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद की इस बला और बुरी लत से अपने बच्चों की हिफाजत करें और उन्हें नमाज का पाबंद बनाएं और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदार बनाएं, वरना जो औलाद अल्लाह से नहीं डरती वालिदैन की फरमाबरदार नहीं होती। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मस्तान अली, खवातीन मुकर्रिरीन, मेहमान के अलावा दीगर मौजूद थे। और नाश्ता करने चाहिए आप लोग। मुझे वाला था वाला इसकी तो आज की दुनिया में आपसे जोड़ने को होता है, उसे छोड़कर तो ऐसा करे तो ही क्या लाइब्रेरी है हम सब मकतबुल मोमिनात वहाँ पे ठहरो, बोलो वहाँ पे ले आइए। ऐसी दावतें दिया और खास तौर पर सेम करो।
جامعۃ المؤمنات مغل حیدرآباد کے زیر اہتمام 2 روزہ خواتین کانفرنس 8 اور 9 فروری 2020 عیدگاہ میر عالم پر الحمدللہ پرسکون انداز میں انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ لگ بھگ تقریباً خواتین اس میں شرکت کی ہے اور یہاں کے جو عنوانات ہے اس کو سماعت کر کے ایک اطمینان بخش سانس لی ہے اور اپنی زندگی میں بہتر انداز میں گزارنے کا عزم کر کے یہاں سے رخصت ہو رہی ہے۔ میں یہاں کے جتنے بھی حضرات جنہوں نے ہر اعتبار سے تعاون کیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور پر محکمہ پولیس اور محکمہ بلدیہ ہے، دیگر جتنے بھی محکمہ جات ہے جنہوں نے اس خواتین کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا مکمل تعاون کیا ہے، اور خاص طور پر اردو صحافت ہے، تیلگو ہے، انگریزی ہے اور ذرائع ابلاغ جو چینلز ہے اس کے ذریعے بھی اس کی مکمل تشہیر کی گئی ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی خواہش کیا ہوں۔ اور یہاں پر خاص طور پر خواتین کو تربیت دی گئی ہے کس طرح زندگی میں اپن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح ہم اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور زندگی میں کن کن امور ہم سے وابستہ ہو رہے ہیں اور ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سلگتے ہوئے جو عنوانات تھے، مفتیات، عالمات، فاضلات اور ممتاز علماء کرام، خاص طور پر ہمارے ریاست کے وزیر داخلہ جناب الحاج محمد محمود علی صاحب اور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدد جلالی شیخ الجامع نظامیہ، اگر دیگر مشائخ عظام علماء کرام کے بھی خطابات ہوئے۔ الحمدللہ تمام خواتین اس سے مستفید ہو کر یہاں سے ایک اچھی سوچ لے کر یہاں سے رخصت ہونے والی ہے، اور اس کی خاص براست نگرانی مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری صاحب نے کی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اس اجتماع میں تقریباً ایسے عنوانات کو منتخب کیا گیا ہے جس سے اصلاح معاشرہ ہو سکتی ہے، خاص طور پر ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنا اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ خاص طور پر نوجوان بچے اور بچیوں میں یہ موبائل ہے اور اس طرح انٹرنیٹ ہے، اس کا استعمال صحیح انداز میں بہت کم کر رہے ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا سب یہی نتیجہ ہم اس طرح تصور کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے موضوع کو بھی رکھا گیا ہے، خاص طور پر خواتین میں ایسے مہلک جو امراض جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اگر اس میں ملوث ہو جائے خواتین تو گھر کا کام کاج سب ٹھپ ہو جاتا ہے۔ واٹس ایپ ہے اور دیگر انٹرنیٹ کے جو ذرائع ابلاغ ہے اس کو استعمال کرنے سے ممکن ہے کہ زیادہ بہتر ہو، لیکن یہاں پر زیادہ تر اس میں خرافات پیدا ہو جا رہے ہیں۔ اس کے تدارک کس طرح کیا جائے یہ سلگتا ہوا موضوع بھی رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ عالمات نے اس پر بصیرت افروز اپنی روشنی ڈالی ہے اور خواتین نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔